ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری۔ امریکی مندوب نے کہا لاکھوں ایرانی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی، لیکن ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ امریکی حکومت مظاہرین کو بغاوت کی ترغیب دے رہی ہے۔ ایران میں مظاہرین پر داعش کی طرز پر حملے کیے گئے۔ ایرانی انقلابی گارڈز نے جانیں دے کر شہریوں کی حفاظت کی۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ کئی برسوں سے ایران پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایران پر پابندیوں سے شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ روسی مندوب نے کہا روس ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہر کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کی طاقت کے استعمال اور دھمکیوں کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا ایران کے ساتھ درینہ تعلقات مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں۔ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیرونی مداخلت UN چارٹر کی خلاف ورزی۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ ٹرمپ نے ایران کو بتایا کہ حملے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا امریکی صدر نے تہران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست بھی کی۔ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے۔ انہوں نے ایران سے خطے سے امریکی مفادات پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 1 درجن سے زائد ایرانی شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ اور حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے پر برقرار رہے گی۔ روس، چین، سعودی عرب اور ترکیہ ایران پر حملے کے مخالف۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا عالمی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کشیدگی بڑھے گی۔ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت، احترام اور تعاون ضروری ہے۔ ایران اور سعودی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو۔ فیصل بن فرحان اور عباس عراقچی نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ کی بھی عباس عراقچی سے رابطہ۔ کہا چین امید کرتا ہے فریقین تحمل سے کام لے کر بات چیت کا راستہ اپنائیں گے۔ چین اس کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا امید ہے ایران اور امریکہ بات چیت کے ذریعے تنازع حل کر لیں گے۔ فوجی کارروائی قابل قبول نہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی خوشحال ہے۔ تارکین وطن سے متعلق چارٹ کے اعداد و شمار کہاں سے لیے گئے کچھ نہیں پتا۔ امریکہ کے ماہر خارجہ امور برائے جنوبی ایشیا نے امریکہ کی جانب سے امیگرینٹس ویزے روکنے کے فیصلے پر سوال اٹھا دیا۔ کامیابی چاہتے ہیں تو عوامی خدمت ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ آسان خدمت مرکز آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر شہروں میں بھی کھولیں گے۔ حکومتی خدمات کے ایکو سسٹم کو یکسر بدلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان آسان خدمت مرکز کا جائزہ بھی لیا۔ وزیراعظم کو مرکز میں دستیاب سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔ ایک چھت تلے سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ The majority, say our national highways, are run by the federal government and the communications department. But that doesn't mean that the Sindh government doesn't build roads, it's just we can't build the federal government. We manage 57,000 kilometers of road networks in Sindh. جو سڑکیں وفاق کو بنانا ہیں سندھ حکومت نہیں بنا سکتی۔ بلاول بھٹو نے ایوان صدر میں سفیروں کو سندھ کی ترقی پر بریفنگ دی۔ کہا سندھ کے مواصلاتی انفراسٹرکچر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
سندھ حکومت نے 50,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں۔ صوبے میں پہلی بار الیکٹرک بسیں لے کر آئیں۔ خواتین کے لیے پنک بس متعارف کریں۔ ہمارے ٹرانسپورٹ نظام سے روزانہ 2 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی۔ 21 لاکھ سیلاب متاثرین کو گھر، خواتین کو بلا سود قرض دیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک۔ بنوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 8 خوارج جہنم حاصل ہوئے۔ کڑم میں کارروائی کے دوران 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تھا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ صدر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بلال محسود شہید ہوا ہے تو مجھے خیبر میں اس کی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ میں ان کی فیملی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی مختصر دورے پر کراچی آمد۔ سوراب کوٹ میں تحریک انصاف کے کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا کارکنوں کو یقین دلاتا ہوں خوشی اور غم میں ساتھ رہیں گے۔ حقیقی جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ خدا کرے ہمارا امتحان ختم ہو، ہمیں کامیابی ملے۔ بلال محسود PTI ریلی میں حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ چین کا پاکستان کے ساتھ طویل مدتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ صدر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے نائب وزیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور CPEC پر گفتگو۔ شہباز شریف نے پاکستان کے لیے چین کی فراخ دلانہ معاونت، بالخصوص CPEC کے تحت تعاون کو سراہا۔ کہا یہ سال دونوں ملکوں کے لیے خصوصی اہمیت اور سنگریل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چین نائب وزیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک میں اقتصادی اور سیاسی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی برقرار ہے۔ خلاف ورزی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پتنگ اور ڈور بنانے، بیچنے یا ترسیل پر 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا، کہا صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کی محدود اجازت ہوگی۔ مقررہ دنوں سے قبل پتنگ بازی غیر قانونی ہے۔ کراچی مضافاتی علاقوں میں آج بھی دھند کا امکان، ہفتے کو اسموک کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں بارش کی بھی پیشگوئی کر دی۔ 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ 20 سے 23 جنوری تک پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 23 جنوری تک بارش، پہاڑوں پر برفباری متوقع۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت آج سے شروع ہوگی۔ فزیکل ٹکٹس پیر سے مقررہ سینٹرز پر دستیاب ہوں گے۔ پہلے میچ کی VIP انکلوژر کے ٹکٹ کے 800، بقیہ 2 میچز کے 1000 روپے میں ملیں گے۔ جنرل انکلوژر کے ٹکٹ 400 اور 500 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ لاہور میں 3 T20 29 جنوری سے 1 فروری تک کھیلے جائیں گے۔ تمام میچ شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ بھارت کی کھیل دشمنی ICC ایونٹ تباہ کرنے لگی۔ پاکستانی نژاد انگلش کرکٹر عادل رشید اور ریحان احمد کو اب تک ویزا نہیں دیا گیا۔ دونوں کھلاڑی وائٹ بال سیریز کے لیے رواں ہفتے ٹیم کے ساتھ سری لنکا بھی نہیں جا سکیں گے۔ برطانوی میڈیا کہنے ہیں عادل رشید اور ریحان احمد ورلڈ کپ کے وارم اپ مقابلے بھی نہیں کھیل سکیں گے۔ انگلش ٹیم کو سری لنکا سے سیریز کے بعد ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جانا ہے۔